اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آغاز ہوتا ہے ہمارا، ہم دیکھ رہی تھی آیت نمبر 5 سے۔ جی وہ آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہم نے پچھلی 4 آیتوں میں ہم نے پڑھا، ہم نے کیا پڑھا کہ ہم نے ان ایمان والے لوگوں کی ساری خاصیتیں، اہم باتیں پڑھ لی۔ وہ کیا کیا باتیں تھیں، ہم نے کیا کیا پڑھا تھا ان لوگوں کے بارے میں۔ ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ متقی لوگ کون سے ہیں، وہ ہیں جو غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے بھی نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بھی پڑھا ہم نے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری 5 صفات ہم نے پچھلی 4 آیتوں میں پڑھی، کس کی؟ متقی لوگوں کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہدایت اور دنیا اور آخرت کی ہی کامیابی۔ اب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، اولئک علی ھدی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ 5 صفات رکھنے والے لوگ ہیں وہ متقی ہیں، اور ان 5 صفات کو رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، جو فلاح حاصل کر لیں گے۔ یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا نور عطا کیا، دیکھنے کا نور عطا کیا، روشنی کا نور عطا کیا۔ اور روشنی کا نور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور دین حق پر چلنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ صرف انہی کو دیتا ہے جن کے اندر یہ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ اور ابن جریر نے کہا، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور، برہان، استقامت اور توفیق پاتے ہیں۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان میں مزید بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی، دلیل، صداقت اور توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس ہدایت سے ثابت قدمی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بھی سلامتی عطا کرتا ہے، ان کو سچ بولنے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ علی ھدی من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ بہت بڑی ہدایت پر ہیں، کسی چھوٹی ہدایت پر نہیں ہیں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو لوگ اس ہدایت پر نہیں ہیں؟ وہ سارے کے سارے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وہ ایسی گمراہی ہے جس گمراہی کے اندھیرے میں جب ایک دفعہ انسان بھٹک جاتا ہے تو وہ پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی منزل کو پانے کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے اور زیادہ ہم اس کو حاصل کریں۔ اسی طرح سے جب انسان گمراہی کے اندھیرے میں جاتا ہے تو وہ پھر گمراہی میں بھٹکتا اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کے مقدر میں جہنم کو لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جہنم سے کسی طرح سے بھی خود کو نہیں بچا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کو استقامت نصیب فرمانا، اور ہمارے نصیب میں جہنم کو نہ لکھنا۔ اصل کامیابی انسان کی کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے، اور وہی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرتے۔ ہم نے یہ صرف سنا ہے، اور سنا بھی کن لوگوں نے ہے؟ وہ بھی بہت ہی کم لوگوں نے، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، جنہوں نے قرآن کے لفظوں پہ غور اور فکر کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے میں اور آپ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں،
ہمارا کیا کام کہ ہم قرآن کے اندر غور و فکر کریں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا زیادہ اہم کیا ہے کہ ہم اتنے پارے پڑھ لیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا. اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے عمل کرنے کے لیے اس قرآن کو بھیجا. لیکن جب ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ ہم کیسے مومن بنیں گے؟ ہم کلمہ گو تو ہیں، ہم مومن نہیں رہے. ہم کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا تو ہو گئے، اللہ نے ہم پر یہ عنایت و نوازش و رحمت تو کر دی، لیکن ہم کلمہ گو تو ہو گئے، مومن نہ ہوئے، خود اللہ کے فرما بردار نہ ہوئے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بڑی ایک پریشانی سے لاحق تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں. تمام کے تمام لوگ بار بار ان کو ہدایت کے بارے میں بتاتے، بار بار ان کو بلاتے، دعوت دیتے، لیکن وہ انکاری تھے، کفر کرنے والے تھے. انسان کفر کب کرتا ہے، انکار کب کرتا ہے؟ دو باتیں. انسان قرآن کو کیوں نہیں سیکھنا چاہتا، کیوں نہیں تو قرآن کی طرف آنا چاہتا؟ اس کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا تو ہم یہ جو دنیا میں اتنی زیادہ عیش و عشرت کر رہی ہیں، اتنی بے حیائی پھیلا رہی ہیں، ہم اتنے فیشنز کر رہے ہیں، قرآن یہ سب کچھ ہم سے چھین لے گا، شاید ہماری زندگی بے رونق ہو جائے. ہمارے دل کے اندر کی وسوسے، یہ شیطان کی باتیں، شیطان ایسی گہری کر دیتا ہے کہ پھر ہم جو ایک بات سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کان ہمارے بند کروا دیتا ہے. دوسری بات ہم کیوں نہیں سننا چاہتے؟ تکبر کی وجہ سے. آپ یقین جانیے کہ بہت سے لوگ، بہت سے میرے قریبی عزیز و اقارب، بہت قریبی، جانی قریبی، جو بہت دل کے قریب ہیں، جب میں ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں ایک بات کی، وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ پہلی بات یہ تو چھوٹی ہے ہم سے، یہ کون ہوتی ہے ہمیں کچھ بتانے والی. دوسری بات کیا کہ ہم اس کی بات کیوں سنیں گے، یہ ہے کون جو ہمیں بتائے دین کے بارے. تو انسان کے اندر جو تکبر ہوتا ہے نا، ایک تو تکبر شیطان نے بھی کیا. کیوں نہ اس نے بات مانی اللہ تعالیٰ کی، کیوں نہ سجدہ کیا؟ کیونکہ وہ تکبر میں تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. اعلیٰ تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم سب تو خاک ہیں. سوچئے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کسی کو مفلوج کر دیتا ہے، وہ تکبر کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس دیتے تھے، فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان الذین کفروا سواء علیہم، اے نبی ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ بھی ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے ایک بچہ جب سانپ اس کے آگے آ جائے، جب ایک بچے کے سامنے سانپ آ جاتا ہے تو بچہ سانپ کو بڑے آرام سے پکڑ کے اس کو منہ میں ڈال لیتا ہے اپنے، کیونکہ بچے کو سانپ سے خوف نہیں ہوتا، بچے کو نہیں معلوم کہ سانپ سے کیا نقصان حاصل ہوگا. لیکن آپ اور میں تو جانتے ہیں نا کہ سانپ کس قدر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یاد رکھیے یہی معاملہ آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ غضب، وہ غصہ، وہ جہنم کی سختیاں، وہ جہنم کا غضب، وہ جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیتے تو ہنسنا بھی بھول جاتے، ہمیں مسکراہٹ بھی نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نیک وقت وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا. وہ لوگ بہت نیک وقت ہیں، ان کے مقدر بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور وہ ہماری بات نہ سنیں تو ہمارے لیے بس کافی تھا ایک ہی دفعہ بلانا. ہمارا کام دعوت دینا ہے، اور وہ بار 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 دینا ہے.
हजारहां बार वो पीठ फेरें, हम हजारहां बार बुलाएंगे, इसमें हम मेरी और आपकी कोई इज्जत की कमी नहीं। इज्जत तो सारी की सारी मेरे रब के कायनात के लिए है, आपकी और मेरी क्या इज्जत, हम तो खाक हैं। वो जिसने फना होना है, जिसने मट्टी के साथ खाक के साथ खाक हो जाना है, खाक की क्या इज्जत होती है, वो तो पैरों तले रोने के लिए होती है। इज्जत तो सिर्फ मेरे रब कायनात के लिए है। जब हम खुद को इतना बेबस और इतना आजिज समझते हैं, जब आजिज़ी आती है तो खुद ब खुद दिल भी झुकना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको नसीहत करने का, दावत देने का सवाब मिलता ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। अब अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अब उन्हीं लोगों का, उन काफिरों के बारे में अल्लाह ताला मजीद एलैबोरेट कर रहे हैं। क्या एलैबोरेशन है उनकी, अल्लाह ताला क्या उनके बारे में मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं अगली आयत के अंदर। अब देखिएगा, एक आयत के अंदर अल्लाह ताला कोई बात कहते हैं तो अगली आयत में उनको अल्लाह ताला मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, बिल्कुल सील पैक कर दिया। हमने जब कोई पार्सल भेजना होता है तो उसको पूरा सील पैक कर देते हैं ना, कि अंदर से किसी को कुछ नजर भी ना आए। अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसे ही उनके दिलों को सील कर दिया, क्योंकि दिलों के अंदर ईमान उतरता है, दिलों के अंदर ईमान होता है, वो दिमाग में नहीं होता। ईमान का ताल्लुक दिमाग से और इंसान की सोच और समझ से नहीं है, इंसान के एहसास और जज्बात से है, उसकी फीलिंग्स से है। और ये सारी की सारी चीजें इंसान के दिल में हैं। अल्लाह ताला ने उस दिल को ही सील कर दिया, उसको बंद कर दिया, ऐसा बंद किया कि उसके अंदर कोई बात नहीं जा सकती, कोई हदायत की बात उतर ही नहीं सकती। वाला समइहिम, और उनके कानों पर भी अल्लाह ताला ने पर्दा लगा दिया, अल्लाह ताला ने उनके कानों पर बोझ बोझ गिरा दिया। उनके कानों पर भी मोहर लगी, वो भी सील हो गए, दिल भी सील हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने वाला अब्सारिहिम गिशावतुन, और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, ऐसा पर्दा कि वो ऐसा अंधेरे में चले गए कि रोशनी उनको नजर ही नहीं आई। रोशनी कौन सी, हदायत की रोशनी। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब, ये बड़ा कितना है हमें मालूम नहीं, इसकी वुसअत कितनी है हमें नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने एक ये वर्ड इस्तेमाल किया, अजीम, यानी कि इस अजीम का मतलब है ये सुपरलेटिव है, बहुत सुपरलेटिव डिग्री है ये, कि इससे बड़ा अजाब कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया में अल्लाह ने क्या अजाब दिया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको मोहर लगाकर उनको हदायत की तरफ आने ही नहीं दिया, बदजुबान कर दिया, बद इखलाक कर दिया, उनकी जुबानों से कोई महफूज नहीं रहा, किसी के साथ हुस्न सलूक नहीं किया। अल्लाह ताला दुनिया में भी उससे खैर छीन लेता है, और फिर आखिरत में अल्लाह ताला उसके कोई ऐसा काम करने ही नहीं देता अल्लाह ताला कि वो खैर की तरफ आए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का कर्ज नहीं रखता। अल्लाह ताला हमारे दिलों को राहत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे दिलों को, अल्लाह ताला अपनी इताअत नसीब फरमाए हमारे दिलों को, अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान नसीब फरमाए। अगर हम देखें इस बात को कि सूरत निसा के अंदर भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि उनके कुफ्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है, और जब वो गुनाह से बाज आ जाता है और इस्तगफार और तौबा करता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वो नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता कि वो पूरे दिल पर छा जाता है। और यही वो जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने आयत सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उन आमाल ने जंग लगा दिया है जो वो कमाते थे। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने दिलों पर ऐसे आएंगे कि एक के बाद एक के बाद एक, जैसे बोरा नहीं होता,
بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، بورا جو بناتے ہیں اس کی تیلیاں اوپر نیچے چڑھتی جاتی ہیں، پھر وہ جا کے پورا بورا بن جاتا ہے۔ پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا، یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے۔ ایک تو خالص سفید دل جو چکنے پتھر کی طرح، جس کو کوئی فتنہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں اس کا دل ایسا ہی صاف ستھرا رہے گا۔ اور دوسرے کالا سفیدی مائل جو اوندھے کوزے کی طرح، جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا اور نہ بری بات کو بری، مگر جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہی بات ہے کہ جب ہمارے دل میں کھٹک آ گئی پھر ہم نے ہدایت کی بات سننی ہی نہیں۔ کوزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو جیسے فار ایگزامپل جو ترازو ہوتا ہے نا، آپ ترازو کو الٹا کر کے رکھ دیں تو ترازو کے اندر تولنے کے لیے کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ الٹا کر کے آپ جتنی مرضی کوشش کریں، اس میں دال چاول کچھ بھی ڈالنے کی کوشش کریں تو کیا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے، جس کے اندر سیاہی آ گئی، بالکل وہ اسی طرح ہو گیا، ہدایت آ ہی نہیں سکتی، اتر ہی نہیں سکتی۔ اور گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ جس طرح نیکی کی طرف کھینچ کر لے کے جاتی ہے، اسی طرح گناہ کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے، اور انسان پھر گناہوں کی طرف گرتا 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 اتنا گر جاتا ہے کہ پھر وہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی اطاعت میں لگا دیں، اور ہم سب کے دلوں کو آخرت کی فکر لاحق کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔